ناظرین سب کو السلام علیکم۔ اب آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کو یہاں پہ دعوت دی، جو معزز مشران ہیں اور ملکان ہیں جو نان رکنی کمیٹی کا حصہ بھی تھے، انہوں نے اس ایگریمنٹ کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے اور آپ کے کچھ شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے اور آپ کے کچھ سوالات کے جواب دینے کے لیے آپ کو یہاں مدعو کیا، اور کافی زیر حاصل انہوں نے گفتگو کی ہے۔ اس سے پہلے ملک شاہ رحمان، حاجی غلاب ملک اور ملک برکت اللہ سب نے بات چیت کی اور آپ کو ایگریمنٹ کے اوپر ہر چیز کے بارے میں بتایا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ابھی مجھے کوئی ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف مختصراً دو تین باتیں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ کہ جب تورخم بارڈر ٹرمنل نیا بننے کا منصوبہ حکومت پاکستان نے بنایا 2015 میں، اس وقت جو 2015 میں معاہدہ ہوا 300 کنال زمین پہ ہوا تھا۔ معاہدے کی 4 مین شقیں تھیں کہ زمین جو ہے وہ 300 کنال رقبے کے اوپر یہ بارڈر ٹرمنل بنے گا۔ اس کے علاوہ 600 روپیہ ہر گاڑی کا، جس کے اوپر برکت نے کافی روشنی ڈالی، 600 روپیہ ہر گاڑی کی مد میں قوم کو دیا جائے گا۔ 5% سالانہ کرائے کی مد میں اضافہ کیا جائے گا، اور قوم جو ہے وہ اپنی قومی ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ تو یہ 4 جو ہے وہ شقیں تھیں اس معاہدے کی۔ 2019 میں اور 20 کے شروع میں جب قوم کو یہ لگا، کیونکہ 2019 تک تو یہ پروجیکٹ شروع ہی نہیں ہوا، NLC 2019 میں انہوں نے 17 میں یہ پروجیکٹ شروع کیا ہے، 17 کے اینڈ میں، اور اس سے 2-1 سال تو ان کو یہ پہاڑ شہر کاٹنے میں لگ گئے۔ تو جب قوم کو یہ لگا کہ جی زمین جو ہے وہ 300 کنال سے زیادہ استعمال ہو رہی ہے، اور دوسرا جب ان کو یہ بھی تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ جی NLC اس وقت تقریباً 1500 روپیہ ایک ٹرک سے لے رہی تھی، اور اس مناسبت سے ان کو 600 روپیہ ملتے تھے، تو اب NLC جو ہے وہ تقریباً 3000، 3500، 4 اور بڑے ٹرکوں سے 5000 بھی لے رہی ہے۔ لیکن ہماری جو ہے وہ جو قوم کا حصہ ہے وہ صرف اسی طرح سے 600 پہ فکس ہے۔ تو یہ 2 مین مطالبات تھے۔ اچھا، یہ میں آپ کو معزز مشران اور معزز حاضرین آپ سب کو یہ بتا دوں کہ جی ہمارا رول، یا مطلب خیبر رائفلز کا، یا ایز کمانڈنٹ خیبر رائفلز، میں پارٹی نہیں ہوں اس کے اندر۔ ہم سرکار کا ایک ادارہ ہیں اور سرکار کی نمائندگی کرتے ہیں۔ کوگاخیل قوم کا اس زمین کے جھگڑے پہ اور اس پارکنگ چارجز کے مسئلے پہ NLC اور FBR کے ساتھ ان کا مسئلہ ہے۔ ایگریمنٹ جو ہے وہ 2 پارٹیوں کے درمیان ہے یا 3 پارٹیوں کے درمیان ہے، جس میں کوگاخیل قوم ہے، FBR ہے اور NLC ہے۔ ہم بیچ میں شریک نہیں ہیں۔ میں ایز کمانڈنٹ خیبر رائفلز یا DPO صاحب یا DC صاحب، ہم ایک آربیٹریری کمیٹی کے طور پہ ہم بیچ میں، کیونکہ یہ مسئلہ نہیں حل ہو رہا اور ریاست کو روزانہ جو ہے وہ تکلیف ہوتی تھی، روڈ بند ہو رہی ہے یا ریاست کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، تو ریاست نے اس میں انٹرونشن کی اور انہوں نے کہا کہ اپنے اداروں کو کہ جی آپ اس مسئلے کو حل کریں۔ تو اس قبائلی سسٹم میں PA کے بعد، پولیٹیکل ایجنٹ کے بعد، جو سب سے زیادہ ایک چیز کی جس کی قبولیت ہے قبائلیوں کے لیے، ملکان مشرانز کے لیے اور لوگوں کے لیے، وہ فرنٹیئر کور کی ہی ہے۔ کیونکہ سب سے مطلب جب سے برٹشرز یہاں پہ آئے تھے اور
یہاں پہ کوئی ایک نظام بنا ہے، اس وقت سے ہی پولیٹیکل ایجنٹ، لیویز اور خسادار اور فرنٹیئر کور، یہ ہم تین لوگ تھے جو کہ یہاں پہ عوام کے مسائل اور ان کی مشکلات اور ان کے جھگڑوں کو ایک قبائلی رواج پشتون ولی کے علاوہ جو اسٹیٹ کی طرف سے جو حل کی جاتی تھی چیزیں، وہ ہماری طرف سے حل کی جاتی. تو اس لیے ایک فرنٹیئر کور کا ایک رول ہے، اور کمانڈنٹ خیبر رائفل ہونے کے ناطے ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھی، میں نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ اس مسئلے کو شفافیت کے ساتھ، انتہائی شفافیت کے ساتھ، تاکہ کسی کے اوپر بھی کوئی زیادتی نہ ہو، نہ ہی کوغا خیل قوم بحیثیت قوم اور اس علاقے کے رہائشی ہونے کے ناطے ریاست کے کسی پروجیکٹ میں بیجا مداخلت کریں، اور نہ ہی ریاست کے ادارے قوم کے ساتھ کوئی ناانصافی کر سکیں. جب ہم نے یہ بات چیت شروع کی تو تقریباً 1 سال کا عرصہ اس معاہدے کو فائنل ہونے میں لگا. جیسے میں نے بتایا ہے کہ مین شکیں جو ہے وہ مین اعتراضات 2 ہی چیزوں کے اوپر تھے. ایک تو کرایہ بڑھایا جائے، اور دوسرا زمین کا صحیح تعین کیا جائے. تو زمین کا تعین تو بڑی جلدی 2-4 جرگوں میں ہی یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ زمین کا تعین کیا جائے گا، اور ایک انچ کا بھی جو ہے وہ حساب ہوگا، اور 1 انچ بھی قوم کی زمین جو ہے وہ فالتو استعمال نہیں کی جائے گی یا مفت میں نہیں لی جائے گی. تو اس پہ تو قوم کو تسلی دے دی گئی، اور ان کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ جب یہ پروجیکٹ اپنی حد بندی کرے گا، کیونکہ ابھی تو پھیلا ہوا ہے، کوئی حد بندی اس کی نہیں ہوئی، لیکن جب اس کی حد بندی ایک ہو جائے گی، جو بعد میں پھر NLC نے کر دی کہ ہم اس جگہ کے اوپر یہ پروجیکٹ بنائیں گے، اس کو کوآرڈینیٹس کہتے ہیں، اور انہوں نے کوآرڈینیٹس دے دیے. تو قوم کے مشترکہ جو پٹواری صاحبان تھے انہوں نے بھی، اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کے AC کے دفتر سے، تحصیلدار کے دفتر سے پٹواری صاحبان بھی، اور NLC کے بھی کچھ زمین ماپنے والے تھے، ان سب نے زمین کو ناپ کے تو تعین کر دیا کہ 726.34 کنال جو زمین ہے وہ قوم کی مطلب اس پروجیکٹ پہ استعمال ہو رہی ہے، جس میں سے 501 کنال جو ہے وہ قومی زمین ہے. اور اس حساب سے 66,667 روپے پر کنال کے حساب سے جو FBR کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، ہر سال وہ رقم جو ہے وہ قوم کو ملنا شروع ہو گئی. 13 جولائی کو یہ معاہدہ سائن ہوا تھا، تو 13 جولائی سے پہلے قوم جو ہے وہ 300 کنال کا معاوضہ لے رہی تھی، اب قوم جو ہے وہ 501 کنال کا معاوضہ لے رہی ہے. اصل جو جھگڑا تھا جس کے اوپر یہ 1 سال یہ مسئلہ چلتا رہا، وہ تھا کرائے کا تعین. اس کے اوپر قوم کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں پرسنٹیج کے حوالے سے شیئر دیا جائے، جبکہ NLC کا یا FBR کا یہ کہنا تھا کہ ہم پرسنٹیج کیلکولیٹ کرنا بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے، تو ہم اس میں شیئر نہیں دے سکتے، ہم ان کو فکس پیسے دے دیتے ہیں. تو انہوں نے پہلے 720 روپے پہ وہ مانے، پھر 800 روپے پہ بھی وہ مانے پر گاڑی. لیکن اس چیز پہ آپ کے جو 9 رکنی کمیٹی کے لوگ تھے وہ راضی نہیں ہوئے. بالآخر ہم نے اس چیز کو حل کیا، NLC کو منایا، اور ریاست بھی مان گئی، مطلب ظاہر ہے ریاستی ادارہ ہے وہ مان گئے، اور انہوں نے 15% کے اوپر جو ہے وہ یہ طے ہو گیا. اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو بھی گاڑی یہاں سے افغانستان جاتی ہے یا افغانستان سے پاکستان آتی ہے، تجارتی گاڑی، ٹرک ہے، کنٹینر ہے، ٹریلر ہے، جو بھی ہے، اس کے اوپر NLC جتنے بھی پیسے لیتی ہے، لیٹ سپوز 4,000 لیتی ہے، تو اس میں سے 15% جو ہے وہ ہر ٹرک کے اوپر قوم کو ملتا ہے، اور وہ 13 جولائی سے مل رہا ہے. اب ایک تو اگر NLC اپنا کرایہ بڑھائے گی، ایک ٹرک کے اوپر فرض کریں 10,000 کر دیتی ہے، تو اسی حساب سے قوم کا حصہ بھی بڑھ جائے گا. اور اس کے بعد اگر گاڑیاں آج اگر 500، 600، 700 یا 1000 آ رہی ہیں، اور گاڑیاں اگر 500 ہو جائیں گی، 5000 ہو جائیں گی، 10,000 ہو جائیں گی،
تو اس حساب سے بھی قوم کا شیئر جو ہے وہ اسی طرح سے بڑھ جائے گا. تو یہ آمدن جو ہے وہ کروڑوں میں ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ اور سالانہ کی بنیاد پہ وہ قوم کو مل رہی ہے. اب ہم یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے اس وقت, آپ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں اس وقت, میں یہاں پہ کیوں آیا ہوں, اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ کچھ ڈس ایگریمنٹ ہوا, کچھ نا اتفاقی ہوئی. اب مجھے نہیں پتا کہ جی نا اتفاقی کی یہ وجہ کیا تھی, کیونکہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اسی لیے کہ دو مین چیزیں جس کے اوپر اس ایگریمنٹ کا دار و مدار تھا وہ دونوں چیزیں ایڈریس ہو گئیں. کرایہ بھی پرسنٹیج کے حساب سے کر دیا گیا اور بڑھا بھی دیا گیا اور زمین کا تعین بھی ہو گیا. اچھا, اب پرسنٹیج کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ڈیٹا ایکسیس چاہیے ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ اگر آپ کو میں کہوں کہ جی میں آپ کو اپنے منافع کا 15% دوں گا تو پہلے کل منافع کا تعین ہونا چاہیے, وہ تعین ہوگا تو ہی 15% جو ہے وہ آپ کو ملے گا. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جی ڈیٹا ایکسیس کے بغیر کوئی 15% مانے. یہ ایک بڑی سادہ سی بات ہے. این ایل سی اس چیز پہ نہیں مان رہی تھی, وہ اسی وجہ سے نہیں مان رہی تھی کہ جی ان کو شیئر ہولڈر بنانا پڑتا تھا. اسی وجہ سے وہ فکس ریٹ کے اوپر ایون 800 بھی دینے کے لیے تیار تھے پر ٹرک, جو کہ ابھی 15% سے زیادہ بنتا ہے. اس وقت 15% 800 نہیں بنتی, لیکن وہ زیادہ دینے کے لیے تیار تھے. اس کی وجہ یہی تھی کہ جی 800 ایک فکس ریٹ ہے, 500 گاڑی گئی ہے, 500 کو 800 سے آپ ضرب دے دیں اور آپ قوم کو پیسے دے دیں. لیکن جب آپ کہیں گے کہ جی نہیں ہمیں 15% چاہیے, تو پھر آپ کو پوری ان کے ٹوٹل منافع کی ایکسیس ہونی چاہیے, یا ان کی ٹوٹل جو بھی وہ چارجز لے رہے ہیں اس کی ایکسیس ہونی چاہیے. تو اس ایکسیس کے لیے این ایل سی تیار نہیں تھی, لیکن وہ مان گئے اور انہوں نے پرسنٹیج کے حساب سے 15% قوم کا شیئر مان لیا. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ڈیٹا ایکسیس آپ کو خود بخود دے دی. اس کے بغیر تو یہ کیلکولیشن ہی نہیں ہو سکتی تھی. اور یہ معاہدے کا حصہ ہے, جو معاہدہ ابھی آپ کو اشارہ مان نے بھی دکھایا, اس میں ایک پیج لگا ہوا ہے جس کے اندر پوری تفصیل ہے کہ جی اتنی گاڑیاں امپورٹ کی آئیں, اتنی ایکسپورٹ کی آئیں, اتنی بڑی, اتنی چھوٹی, اتنی ٹرک, اتنے ٹریلر, اور ہر گاڑی کے اوپر اس مد میں اتنے جو ہے وہ چارجز ہوئے, اور ٹوٹل آج کے دن میں اتنی کمائی ہوئی, اور اس میں سے 15% شیئر جو ہے قوم کا وہ اتنا بنتا ہے. یہ ڈیلی کا ایک فارم جنریٹ ہوتا ہے, اور وہ ڈیلی کا یہ فارم جو ہے وہ اس کمیٹی کو دیا جاتا ہے یا ان کے ریپ کو دیا جاتا ہے. تو اب ہم پھر کیوں اس چیز کے اوپر ابھی تک ہم نا اتفاقی کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ غلط فہمیاں جو ہیں وہ پیدا کی جاتی ہیں, شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں. اس کے مقاصد کئی ہوتے ہیں, پولیٹیکل مقاصد بھی ہوتے ہیں, اپنی فالوورشپ بڑھانا بھی ہو سکتا ہے, لوگوں کو اپنے پیچھے, مطلب میں اگر احتجاج نہیں کروں گا یا میں اپنے پیچھے مطلب لوگوں کو بتاؤں, آواز میرے پیچھے نہیں ہوں گے, یا میں دکھاؤں گا نہیں کہ جی یہ دیکھیں میرے پیچھے 60 70 100 200 لوگ ہیں, اس وقت تک شاید آپ کی اتھارٹی جو ہے وہ مانی نہیں جاتی. جی, تو میرے خیال میں جو 3 بنیادی اصول شاید یہ ریاست بناتے ہوئے قائد اعظم نے دیے تھے, یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن, یعنی اتفاق اور اتحاد, ڈسپلن اور ایمان. ہمیں ان اصولوں کو ہی ایک دفعہ دوبارہ اپنے اندر جو ہے وہ جگانا چاہیے. میں آپ سب لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ جی اپنے اندر اتفاق اور اتحاد رکھیں اور ڈسپلن رکھیں. دیکھیں, کسی بھی جھگڑے کو یا کسی بھی اتفاق رائے اگر کسی چیز پہ نہیں ہوتا تو اس کو حل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے, اور وہ ہے اکثریت رائے کا طریقہ.
اس کے علاوہ تو کوئی جھگڑا کبھی بھی حل نہیں ہوتا. آپ معزز مشران ملکان بیٹھے ہوئے ہیں, آپ قبائلی روایتوں کو جانتے ہیں, پشتون ولی کو جانتے ہیں, آپ جرگوں سے فیصلے کرتے رہے ہیں, آپ کے بڑے, آپ کے بزرگ, بلکہ ابھی بھی 15-20 سال پہلے یہاں پہ شاید فیصلے جرگوں سے ہی ہوتے تھے. تو اس میں بھی اتفاق رائے جو ہے وہ اکثریت رائے کی بنیاد پہ ہی کریٹ کیا جاتا ہے, اور پھر جب بڑا ملک یا مشر کسی بھی قبیلے کا جب ایک فیصلہ کر دیتا ہے تو پھر اس کو مانا جاتا ہے. اگر ہر انسان کہے کہ جی میری بات ٹھیک ہے اور صرف میری ہی بات مانی جائے تو اس سے انارکی پھیلتی ہے, اس سے کبھی بھی اس قوم کے اندر ترقی نہیں آتی. ہم آج کیوں دنیا میں سب سے زیادہ انڈر ڈیولپڈ اور نہ ترقی یافتہ ملک ہیں؟ اس کی وجہ ہماری یہی کمزوریاں ہیں کہ ایک تو ہم نے تعلیم کو بہت پیچھے چھوڑ دیا. تعلیم ذہن کھولتی ہے, تعلیم جو ہے وہ دل کھولتی ہے, تعلیم بتاتی ہے کہ جی میں نے صحیح اور غلط بات میں فرق کیسے کرنا ہے اور صحیح بات کے پیچھے کیسے چلنا ہے. جو جہالت ہے وہ انسان کو ہر بات سننے پہ مجبور کرتی ہے اور انسان ہر چیز کے پیچھے لگتا ہے, ہر چیز کے پیچھے چل پڑتا ہے. تعلیم آپ کو اتفاق اور اتحاد سکھاتی ہے اور اتفاق اور اتحاد میں برکت ہوتی ہے. تو ہمارے پیچھے رہ جانے کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو ہم نے تعلیم حاصل نہیں کی, اس طرح سے اپنے لوگوں کو, اپنی عوام کو تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں کیا, اور جب ہمارے اندر تعلیم نہیں آئی تو ہمارے اندر وہ سینس پیدا نہیں ہوئی جو کہ ایک مشترکہ مفاد پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے. دیکھیں ابھی ایک بھائی نے شروع میں ایک سوال کیا تھا کہ چونکہ یہ بارڈر ٹرمنل جو ہے وہ کوگاخیل کی زمین پہ ہے اور یہ خیبر پاس کے اوپر ہے تو اس کی ساری آمدنی جو ہے وہ ہمیں دی جائے اور ہمارے اوپر خرچ کی جائے. بڑی اچھی بات ہے, کہنے کی حد تک مطلب سوچ ٹھیک ہے, لیکن جب آپ ایک اس چیز کو اذان کا انتظار کرتے باہمی جو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ہوتی ہے. اگر ایک قبیلہ فرض کریں ایک قبیلہ جو ہے وہ کپڑے کا کاروبار کر رہا ہے اور دوسرا قبیلہ چمڑے کا کاروبار کر رہا ہے, تو دونوں جب آپس میں اتفاق کریں گے, انصاف کے اصولوں کے مطابق اتفاق کریں گے, تو دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اگر ہر کوئی یہ سمجھتا رہے گا کہ جی جو میں کر رہا ہوں اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے, تو جو دوسرا کر رہا ہے اس کا بھی فائدہ پھر آپ کو نہیں ہوگا. تو ریاست کے اندر جو ہے وہ حکومت ہم خود چنتے ہیں, آپ لوگ ووٹ دیتے ہیں, آپ کے ووٹ سے حکومت آتی ہے, وہ حکومت پالیسیز بناتی ہے. اگر حکومت جو بھی ہے آپ کی خیبر پختونخوا کی حکومت ہی ہے, چیف منسٹر اگر یہ پالیسی بنا دے کہ جی جو یہاں سے آمدن ہوگی وہ یہیں پہ خرچ ہوگی تو وہ بنا سکتا ہے. تو اس کے لیے ایک پولیٹیکل فورم ہے, آپ نے پولیٹیکل فورم سے اپنے سے بات کرنی ہے. اس کے لیے جو ہم لوگ ہیں, ہم تو ریاست کے ایک ادارے ہیں, ہم تو وہ حکم مانتے ہیں جو کہ ہمیں آپ کی پولیٹیکل فورم سے, آپ کی اسمبلی سے جو قانون پاس ہوتے ہیں, ہمیں وہ قانون بتائے جاتے ہیں کہ جی آپ اس کو امپلیمنٹ کریں اور انفورس کریں. آخر میں آپ سے یہی بات کہنا چاہوں گا کہ میں یہاں پہ کوئی نا اتفاقی یا لڑائی جھگڑا یا نا اتحادی پیدا کرنے کا میں بالکل قائل نہیں ہوں, اور نہ ہی میری یہ کبھی بھی خواہش رہی ہے. میری آپ لوگوں سے پھر یہی درخواست ہے کہ جی جو آپ لوگوں نے کمیٹی بنائی تھی, آپ کے معززین نے ہی مل کے ایک کمیٹی بنائی تھی, اس کمیٹی نے یہ معاہدہ کیا, وہ معاہدہ اکثریت رائے کی بنیاد پر ہو گیا. تو اب جو رکن ہیں جنہوں نے وہ معاہدہ فرض کریں سائن نہیں کیا, اس کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں جو میری سمجھ سے تو بالا تر ہیں, کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جی جو بڑی دو وجوہات تھیں جس کے اوپر یہ سارا ایگریمنٹ کر رہا تھا وہ دونوں ریاست نے مان لی آپ کی. تو اب اس معاہدے کو نہ ماننے کی کوئی وجہ
ہو نہیں سکتی، لیکن پھر بھی اگر کوئی وجہ ہو تو اس کا حل یہی ہے کہ بات چیت کی جائے، نہ کہ لوگوں کو تنگ کیا جائے، جلسے وغیرہ کیے جائیں، روڈ بند کی جائے اور اس طرح سے نا اتفاقی بلائی جائے۔ تو جو اراکین جنہوں نے سائن نہیں بھی کیے، میری ان سے بھی ابھی بھی یہی درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی معزز ہیں، آپ کی رائے کا ہم احترام کرتے ہیں، وہ رائے کسی بھی انفارمیشن کے اوپر یا نالج کے اوپر مبنی ہو سکتی ہے، لیکن اس مسئلے کو آپ بیٹھ کے حل کریں، آپس میں بیٹھ جائیں، مطلب 9 رکنی کمیٹی جو ہے وہ دوبارہ آپس میں بیٹھ جائے اور اس کو اگر کوئی شکوک و شبہات ہیں تو اس کو ختم کریں۔ یہ معاہدہ جو ہوا ہے یہ قوم کے بہترین مفاد میں ہے، آپ یقین کریں گے، یہ اس سے پہلے شاید شاہ رحمان نے بھی یہ بات کی، اس سے بہتر معاہدہ ہو نہیں سکتا۔ اور یہ آپ دیکھیں گے 2-3 سال بعد جب یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہاں سے تجارت جو ہے وہ وسط ایشیائی ریاستوں میں بھی ہوگی، اور ابھی جو 800-900 یا میکسیمم 1000 ٹرک جاتے ہیں یہاں سے، 5000 10,000 ٹرک گزریں گے، تو ہر ٹرک کے اوپر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جی 15% آپ کا شیئر ہے، اور پھر اس کے علاوہ زمین کا کرایہ تو ہے جو آپ لے رہے ہیں، اور یہ تو ڈائریکٹ بینیفٹ ہے، یعنی ایک جو اس کے ساتھ بالواسطہ ایک چیز جو ہے وہ منسوب ہے، بلا واسطہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ٹریڈ ہوتی ہے تو اور بہت سے بلا واسطہ فوائد بھی ہوتے ہیں، گاڑیاں جب گزرتی ہیں ایک راستے سے، ایک شاہراہ ہوتی ہے، تو ہر طرح کی خوشحالی آتی ہے، کیونکہ لوگ ایک بزنس جنریٹ ہوتا ہے، ایک اکانومی جنریٹ ہوتی ہے، اور اس سے بلا واسطہ بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ آخری بات جو مجھے یاد ہے، تورخم کے مزدوروں پہ آنے سے پہلے ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، جو آپ کا جو ایگریمنٹ ہے، ایگریمنٹ پہ اصولاً تو ویسے بھی کوئی اختلاف نہیں بنتا، لیکن اگر کوئی اختلاف ہے بھی یا کوئی اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے غلط فہمیوں کی بنا پر یا مس انفارمیشن کی وجہ سے، تو اس کو حل کرنے کے لیے ایک پرامن طریقے سے آپس میں بیٹھ کے بات چیت کر لیں، اس کو حل کر لیں۔ جو آپ کو زمین کے مد میں اور NLC کے روزانہ شیئر کی مد میں جو پیسے آتے ہیں اس کی تقسیم کے اوپر اگر کسی کے تحفظات ہیں وہ بھی آپ آپس میں مل کے حل کر لیں، اس میں ہماری کوئی مداخلت نہیں ہے، اور نہ ہی ہماری کوئی ثوابدید ہے یا اس میں ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم کس کو دیں یا کس کو نہ دیں، وہ آپ نے آپس میں مل بیٹھ کے حل کرنا ہے، وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ لیکن جو اس وقت فرض کرے جو ریاست نے جو گرفتاریاں کی ہیں یا گرفتاریاں کر رہی ہے یا کوئی MPO ایشو ہوا ہے، اس کا اس ایگریمنٹ کے ساتھ بالکل کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ دیکھیں، ایک ہارا ہوا شخص ہمیشہ دوسرے کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنی ہمدردیاں جیتنے کے لیے کوئی نہ کوئی جواز ضرور گھڑتا ہے۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے دانش کا استعمال کریں، اپنے شعور کا استعمال کریں۔ اگر کسی وائلنس کی وجہ سے یا بدامنی پھیلانے کی وجہ سے یا کوئی ریاست کے خلاف اشتعال انگیز باتیں کرنے کی وجہ سے اگر ریاست اس کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی قانون کے دائرے کے اندر کر رہی ہے تو اس کا قوا خیل قوم سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں، قوا خیل قوم تو ایک مہذب قوم ہے، ایک باوقار قوم ہے۔ شنواری قبیلے کا پوری دنیا میں نام ہے، مطلب میں پاکستان کے باہر بھی دنیا کے کئی ممالک میں گیا ہوں، اور ہم نے جو ہے وہ شنواری ٹریڈیشنز جو ہیں وہ دیکھی ہیں، بورڈز پہ نام دیکھا ہے۔ تو یہاں کے لوگ ہیں جو
جو پاکستان میں بھی ہر جگہ اور دنیا کے باہر بھی کاروبار کر رہے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ وہ اپنے بل بورڈز پہ اور اپنے اس پہ شنواری کا نام لکھتے ہیں. تو ایک مہذب قبیلہ کا نام استعمال کر کے وائلنس کی جائے یا اشتعال انگیزی کی جائے یا بدامنی پھیلائی جائے، وہ کسی بھی طرح میرا خیال ہے ٹھیک نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ جی اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کوئی آپ کو استعمال تو نہیں کر رہا، کوئی قوم کے نام کو تو استعمال نہیں کر رہا. تو میرے خیال میں قوم کو اس ذاتی مقاصد کے لیے یا اپنی پولیٹکس کے لیے یا ریاست کے امن و امان کو تباہ کرنے کے لیے یا اشتعال پھیلانے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. ایگریمنٹ کے اوپر اگر کسی کا کوئی ایشو ہے تو ہم ابھی بھی بات چیت کر رہے ہیں، ہم تیار ہیں. اور آج بھی شاید ہم نے تو مجھے ملک ماسل نے بتایا تھا کہ جی ان دوسرے جو نان سیگنیٹری ہیں ان بھائیوں کو بھی دعوت دی تھی، اور میرے سے وہ 2-3 دفعہ مل بھی چکے ہیں، میرے دفتر میں بھی آئے ہیں. ہمیں ان سے کوئی گلہ نہیں ہے، وہ ہمارے لیے اسی طرح سے عزیز ہیں. دیکھیں جو کسی کی رائے رکھنا یا اپنی رائے کے اوپر قائم رہنا یہ ہر انسان کا حق ہے، لیکن اجتماعیت کا تقاضا یہ ہے کہ جی ہم اکثریت رائے کے اوپر فیصلہ کر دیتے ہیں. ہم یہ کسی کو نہیں کہتے کہ جی تمہاری جو رائے ہے یہ غلط ہے. غلط اور صحیح کا فیصلہ انسان نے اپنے ضمیر سے کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی اپنی فرض کریں غلط رائے کے اوپر بھی قائم رہتا ہے تو اس کو حق حاصل ہے. لیکن کیونکہ ریاست کی مجبوری ہے اور کسی بھی سوسائٹی کی کسی بھی سوشل سسٹم کی مجبوری ہوتی ہے کہ انہوں نے آگے بڑھنا ہے، آگے چلنا ہے، تو فیصلہ کر دیا جاتا ہے اکثریت رائے کے اوپر. تو ایک فیصلہ ہو گیا اکثریت رائے کے اوپر، اب اس کو ماننا اخلاقاً بھی قانوناً بھی اور ہر طرح کی روایات سے قبائلی روایات سے بھی ہم سب پہ اس کا احترام کرنا ہم پہ فرض ہے. لیکن پھر بھی ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن برائے مہربانی اشتعال کو کوکاخیل قوم کے ساتھ منسوخ نہ کیا جائے. اچھا، اس کے علاوہ جو ابھی آپ کا ایک سوال تھا مزدوروں کے بارے میں، دیکھیں پھر وہی میں ایک بات کروں گا اصول کی بات کہ اگر مزدوروں کا کوئی فرض کریں کوئی مسئلہ ہے تو یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. اس ایگریمنٹ کے ساتھ یا NLC اور FBR کے اور کوکاخیل قوم کے ایگریمنٹ کے ساتھ کوئی اس کا تعلق نہیں. آپ میرے سے ویسے کمانڈنٹ خیبر رائفل ہونے کے ناطے آپ میرے سے یہ سوال کرتے ہیں تو میں آپ کو جواب دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر آپ اس سوال کو اس ایگریمنٹ کے ساتھ لنک کریں گے تو مجھے اعتراض ہے، کیونکہ اس کا ایگریمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جو ایگریمنٹ جن چیزوں کے اوپر تھا وہ ہم نے اس میں ساری بات چیت کر لی اور اس کا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میرے سے پہلے جو مشران ملکان بولے ہیں انہوں نے اس کا جواب بھی دے دیا. اب یہ جو مسئلہ ہے مزدوروں والا، یہ مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ دو ریاستوں کے درمیان جب ایک بارڈر بنتا ہے اور انٹرنیشنل بارڈر ہم اس کو کہتے ہیں، اس بارڈر کا تحفظ اور تقدس کا خیال رکھنا ہم سب کا ریاستی فرض ہے. جب کسی قاعدے قانون کے بغیر اس کے اندر اگر حرکت ہوتی ہے یا موومنٹ ہوتی ہے تو اس سے بہت زیادہ انتشار پھیلتا ہے. اور آپ لوگوں کو میرے سے بہتر پتہ ہے کہ ہم پچھلی 2 دہائیوں سے تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں ہم اس دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس دہشت گردی کی سب سے بڑی وجہ ہی بارڈر کنٹرول نہ ہونا ہے کہ ہمارا بارڈر جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں تھا. دہشت گردی لوگ کرتے تھے، واپس چلے جاتے تھے، یا ادھر کرتے تھے ادھر آ جاتے تھے. اس طرح کی یہ ساری چیز 2 دہائیوں سے ہم اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب ایک ریاست نے ایک ویزا اینڈ پاسپورٹ رجیم انفورس کیا ہے کہ جو بھی نقل و حرکت ہوگی وہ ویزا اور پاسپورٹ کے اوپر ہوگی. تو جن بھی مزدوروں کے پاس ویزا اور پاسپورٹ ہے وہ ابھی بھی
افغانستان جاتے ہیں اور آتے ہیں اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. تو میری تمام مزدور بھائیوں سے بھی گزارش ہے، افغان قونصلیٹ کو ہم نے بتایا ہوا ہے آپ جتنے بھی ویزا لینے چاہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پاسپورٹ بنوا لیں اور ویزا لے لیں. اگر کسی کو ویزے کا حصول کے لیے مسئلہ ہو تو میں اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. ہم نے ابھی افغان قونصلیٹ سے 2000 ویزے جو ہے وہ اپروو کروائے ہیں. تو کتنے مزدور ہیں، 200 300 400 جتنے بھی مزدور ہوں گے سب اپنا پاسپورٹ بنا لیں اور ہم ان کو افغانی ویزا دے دیں گے اور اس کے بعد وہ جو بھی کام ہے یہ کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی یہ تو میں نے ایک رائے دی ہے، اس کا فیصلہ کہ جی مزدوروں کو بغیر ویزا پاسپورٹ کے شناختی کارڈ کے اوپر ایزمنٹ رائٹ جو ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ ان کو افغانستان جانے اور واپس آنے کی اجازت ہونی چاہیے. تو بڑی ادب کے ساتھ عرض ہے کہ یہ بھی ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہے، یہ بھی اسمبلی میں ہونا ہے. مجھے آج آپ کا چیف منسٹر کہہ دے کہ جی آپ مزدوروں کو جانے دیں تو میں کون ہوتا ہوں روکنے والا، میں تو کسی صورت بھی نہیں روکوں گا. تو یہ فیصلہ بھی آپ نے پولیٹیکل لیڈرشپ سے کروانا ہے. گورنمنٹ نے یہ ڈیسیجن کرنا ہے، وہ یہ ڈیسیجن کر دے تو ہم بالکل نہیں روکیں گے. اور ہم تو کسی صورت بھی نہیں روک سکتے، ہم تو ریاست کے احکامات کے پابند ہوتے ہیں. تو یہ بھی فیصلہ جو ہے وہ ریاستی لیول پہ ہونا ہے. اس کے علاوہ کسی کا کوئی شک یا کوئی سوال ہو تو میں آج حاضر ہوں جواب دینے کے لیے. لیکن برائے مہربانی غلط فہمیاں اور خدشات جو ہیں وہ ختم کریں اور سچ کی بات، حق اور سچ کی بات سنیں، حق اور سچ کی بات پہ چلیں. اور کسی بھی قسم کا آپ کے ابھی بھی کوئی شک ہو تو میں آپ کا جواب دینے کے لیے موجود ہوں. بہت شکریہ. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.